اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، اربعین حسینی سے مخصوص پروگرام مکتب عاشوراء اور انتظار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اور ان ایام کی جو اربعین حسینی کے ایام ہیں، ان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں قرار دے. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے مکتب عاشوراء اور انتظار کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں اور جن کے بیانات سے ہم قصب فیض کر رہے ہیں وہ ہیں جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور اپنے ناظرین کا کہ یہ موقع فراہم ہوا. ہمیں پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق ہمیں مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں اس ایام سوگواری اور ایام اربعین میں کچھ کلمات لے کر کے حاضر ہوں. اور میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ ایام اربعین سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ مکتب عاشوراء اور انتظار، ان دونوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے. عاشوراء اور انتظار یہ در واقع دو اس طرح کے کلمے ہیں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو در واقع دونوں ایک ہی ہیں. جس طریقے سے امام حسین اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام حسین علیہ السلام جس طرح وارث انبیاء ہیں، اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ وارث امام حسین علیہ السلام ہیں. اسی طریقے سے جیسے عاشوراء ہے، واقع کربلا ہے، اسی طرح سے انتظار ہے. عاشوراء وہ واقعہ ہے کہ جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو سلسلہ ہے اب یہ اس زمانے میں یہ انتظار کا سلسلہ ہے. جو وہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانثار تھے، جو انصار تھے، انہوں نے اپنی قربانیاں وہاں پر دی، انہوں نے وہ زحمتیں برداشت کی، وہ اس مقام پر پہنچے کہ عدیم المثال ہو گئے. ان کی کوئی مثال جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. اب ہمارے لیے جو موقع ہے، کربلا ہمیں نہیں مل سکتی، یعنی کربلا میں جانے کے بعد ہم اپنی قربانی دے، وہ موقع ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے. وہ تو صرف انصاران حسینی تھے جو محدود تھے، خداوند متعال نے جن کو مخصوص کیا تھا. لیکن آج ہمارے لیے جو بہترین زمینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم امام کے ناصروں میں ہیں یا امام کے ناصروں میں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے جو آج زمینہ ہے وہ زمینہ انتظار ہے. انتظار میں ہمیں اپنا وہی کردار ادا کرنا ہے جو انصاران حسینی نے واقع کربلا میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اسی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو آج اس وقت جو ہم گفتگو کریں گے وہ اربعین، چونکہ اربعین کے ایام ہیں، اربعین کا ظہور سے کیا رابطہ ہے، اور اربعین جو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے، اس سے ہم کس طریقے سے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. قبلہ، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا جیسے میں نے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ اربعین کے ایام ہیں، اور اس وقت جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں یعنی جو محبان اہل بیت ہیں ان کے دل در واقع کربلا پہنچے ہوئے ہیں. وہ خود تو نہیں جا سکے ہیں لیکن ان کے دل کربلا میں ہیں، اور ہر طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے اگر کوئی اربعین کے حوالے سے، مثلا کربلا کے حوالے سے یا ان موضوعات کے تحت اگر کوئی پروگرام ہے یا کوئی خبر اگر ملتی ہے تو سب کی نظریں وہیں لگی ہوئی ہیں اور سب کے جو فکریں ہیں وہ بھی وہیں پہ لگی ہوئی ہیں. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اربعین ہمارے پاس اتنا اچھا ایک موقع ہے، اس کا رابطہ کیا ہے ظہور سے، ذرا اس کو آپ اجاگر فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیے، اربعین ہمارے لیے سارے محبان اہل بیت علیہم السلام کے لیے، جی بالخصوص عزاداران سید الشہداء کے لیے ایک بہت اہم فرصت ہے، بے شک، اور اس فرصت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، جی جیسا کہ خود امیر المؤمنین نے یہ فرمایا ہے جی کہ اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب، بے شک، کہ جب بھی تمہیں کوئی فرصت ملے تو اسے غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ کوئی موقع اگر تمہیں ملے تو کوئی اسے موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ہاں، موقع ملے تو ہاتھ سے مت جانے دو، جی اس لیے کہ یہ فرصت اور یہ موقع جی تمر مر السحاب، ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے بادل گزر جاتے ہیں۔ بے شک، بالکل، جیسا کہ بھی آپ نے مقدماتاً آپ نے فرمایا جی ناظرین کی خدمت میں کہ جیسے انصار حسین نے حسین ابن علی اور اپنے مولا اور اپنے آقا کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، بے شک، تو کتنا اچھا وہ جملہ ہے زیارت کا، اور واقعاً ہمارے مولا نے جی اپنے چاہنے والوں کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، بے شک، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، اور ہر کسی کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شہدائے کربلا ہیں یا تھے 72، جی ان کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی شہید نہیں کر سکتا، بے شک، نہ ان سے پہلے والے جی نہ قیامت تک۔ یعنی کوئی، اس لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا بے ہے شک، کہ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا ایسے اصحاب جیسے میرے ہیں، جی مگر اس کے باوجود بھی امام کا وہ کرم دیکھیں جی کہ 1400 سال کے بعد، ہم 1400 سال کے بعد ہیں، جی آئندہ نہ معلوم قیامت کب آئے گی، ظہور کب ہوگا، بالکل، ممکن ہے کہ کل ظہور ہو جائے، ممکن ہے کہ ابھی 1000 سال گزر جائیں، جی اور وقت تو ہم نہیں جانتے ہیں، جی ایک دن معین ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور فلسفہ غیبت بھی یہی ہے کہ ہم طے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی امام کا جو لطف ہے ہمارے شامل حال وہ کیا ہے؟ جی امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والوں، مجھے معلوم ہے جی کہ تم ہمارے ان اصحاب کے برابر نہیں آ سکتے، اللہ، اس کے باوجود بھی تم اپنی زبان سے اگر کہہ دو گے ایک بار جی کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا بے عظیما، شک، کہ بے شک، کاش کہ ہم اس زمانے میں کربلا میں ہوتے جی اور ہم اس کامیاب منزل پر ہم بھی فائز ہو جاتے، جی، تو تم اتنا کہہ دو گے ہمیں قبول ہے، ہم مان لیں گے۔ اور دیکھیے، معاف کیجیے گا، آپ کے سامنے جسارت ہے، صرف ماننا اور قبول ہونا ہی نہیں، جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے لقد شارکنا، جی، کہ ہم خود آپ کے عمل میں شریک ہیں۔ ہیں۔ تو اور یہی جو کہا گیا ہے خود، جیسے جنگ جمل میں بھی مولا کائنات کا ایک صحابی نے جب جی کہا جی تھا جی کہ مولا اگر میرا بھائی ہوتا تو آج آپ کی کامیابی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا، امام نے کہا کیا اس کی خواہش جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھی، وہ چاہتا تھا ہم کامیاب ہو جائیں؟ کہا مولا وہ تو آپ کا بہت بڑا محب تھا۔ تو امام نے کہا کہ قیامت تک جتنے بھی آئیں گے اگر وہ ہمارے عمل سے راضی ہیں جی، تو وہ بھی ہمارے اس عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ تو کتنا بڑا واقعاً مقام عطا کیا ہے۔ بہت بڑا مقام ادا کر دیا۔ جی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واقع کربلا ہو چکا، اصحاب اور انصار حسینی نے اپنی جان قربان کر دی، جی اب یہ جو دور ہے واقع کربلا سے لے کر کے اور ظہور تک، جی بالخصوص واقع کربلا کے بعد روز اربعین سے ظہور تک، جی کیونکہ واقع کربلا سے لے کر کے روز اربعین تک، یعنی واقع روز عاشورہ سے اربعین، یہ 40 دن جو ہیں، جی یہ تو وہ ایام ہیں کہ جو ایام اسارت ہیں اہل بیت کے، بے شک، ظاہراً ایام اسارت ہیں، جی وگرنہ اصل جو اسلام کی بقا ہے اور اصل جو استحکام عطا کیا گیا ہے اس پورے تحریک اور مشن کو، اسی 40 دن کے اندر ہے، بالکل بالکل، کیونکہ اگر یہ 40 دن نہ ہوتے تو حسین ابن علی اور ان کے انصار کی قربانی میدان کربلا میں رائے گاں ہو جاتی۔ بالکل، شہداء کا جو مشن ہے وہ شہداء کے ساتھ کربلا میں دفن ہو گیا، کربلا در کربلا میمان دگر اگر زینب زینب نہ نبود۔ کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ بے شک، بالکل، تو یہ 40 دن یعنی بنیاد رکھی گئی ہے کربلا کی روز عاشورہ، جی اور
باطل اور طاغوت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی 40 میں، جزاک اللہ، بالکل یعنی بالکل یعنی مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں 40 سے لے کر کے ظہور تک یہ جو دور ہے، جو زمانہ ہے، جی یہ کتنے سال کا ہے نہیں معلوم۔ یہی وہ اصل اہم زمانہ ہے کہ یہ قول ہے، سند تو اس کی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصوم کا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو روایت اور حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے، جی ایک مقولہ ہے جی کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، صحیح، کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ جی اس سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے کربلا فرات کے کنارے مخصوص زمین کا نام نہیں ہے۔ جی آج کے دور میں کربلا فرات کے کنارے یا نہر القمہ کے کنارے آباد کسی بستی کا نام نہیں ہے۔ صحیح، کربلا وہ زمین کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کی قبر ہے، جی ٹھیک ہے۔ عاشورہ وہ 10 محرم سن 61 ہجری نہیں ہے، جی یعنی حسین ابن علی نے، ہمارے مولا اور آقا نے اور اہل حرم نے جو ہمارے حوالے جو امانت کی ہے اور جو مشن ہمارے حوالے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ جی عاشورہ سن 61 ہجری سے لے کر کے تا روز ظہور امام عصر، جی ہر مقام پر جس زمین پر حق اور باطل ٹکرا جائیں وہی زمین کربلا کی زمین بن جائے گی۔ بالکل، وہ مارکا وہ معرکہ کربلا کا کربلا دہرا دیا جائے گا، جہاں کہیں بھی یہ 2 کردار ٹکرا جائیں، جی بالکل، یزیدی کردار اور حسینی کردار۔ بلکہ میں اس کو تھوڑا اور آگے کر کے بیان کر دوں کہ صرف یزیدی اور حسینی ہی کردار نہیں، زینب کا کردار اور ہندہ کا کردار، بالکل بالکل، یعنی یہ 2 کردار جہاں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں وہی زمین، وہی مکان، وہی بستی، وہی شہر کربلا ہے، اور جس دن یہ ہو جائے وہی دن عاشورہ ہے۔ یعنی اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے اور برقرار رکھنا ہے۔ جب تک یہ چیز ہمارے ذہن میں باقی رہے گی، جی بطور امانت سینہ بسینہ ضروری ہے کہ ہم قوم کی ہر فرد تک اس کو پہنچاتے رہیں، بے شک، تاکہ یہ کربلا کسی بھی اعتبار سے فراموشی کے حوالے نہ ہونے پائے، اللہ اکبر، یہ یاد رہے لوگوں کو۔ بالکل گویا کہ واقعہ کربلا ہر دن ہمارے لیے بالکل تازہ رہنا چاہیے۔ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ جب تازہ رہے گا تو ہمارا غم تازہ رہے گا، جی جب ہمارا غم تازہ رہے گا تو وہ جذبہ انتقام بھی تازہ رہے گا، بے شک، جب جذبہ انتقام تازہ رہے گا تو جذبہ نصرت تازہ رہے گی، یعنی امام وقت کی نصرت۔ کیونکہ دیکھیے اصل امام کے ظہور کا جو فلسفہ ہے، جو علت ہے، جو اسباب ہیں، جو محرکات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، دعائے ندبہ کا یہ فقرہ کہ اے وہ کہاں ہیں امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے، انتقام لینے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر کربلا کا انتقام لینے والے ہیں، اور ان کا نعرہ بھی یہی ہوگا، ان کا یا لصارات لصارات الحسین، بالکل، ان کا نعرہ بھی ہے۔ جی تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان زندہ رہیں گی، ہمارے ذہنوں میں رہیں گی، جی تو امام کی نصرت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا رہے گا، اور امام کے انتظار اور ان کو زندہ ماننا اور اس پر عقیدہ رکھنا، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے جی کہ ہر انسان اگر یہ سوچتا رہے گا کہ ہمارے امام زندہ ہیں جی اور ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظر ہیں ہمارے اوپر، حاضر تو نہیں، ناظر ہیں، جی اور ہمارے اعمال ان کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، جی تو اس سے کم ایک چیز تو طے ہوتی ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو لاوارث نہیں ہے۔ بے شک، یعنی ایک وارث ہے جی کہ جو وارث حسین بھی ہے، وارث انبیاء بھی ہے، وارث تمام انبیاء، وارث قرآن ہے، وارث اہل بیت ہیں، وارث امام حسین ہے، وارث مولا علی ہیں، کہ جو پردہ غیب میں موجود ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ ہاں امام زندہ ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں، جی تو ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہوگا کہ ہمارا ایک سرپرست ہے، بے شک، ہمارا ایک وارث ہے، ہمارا ایک بزرگ ہے، ہمارا ایک نگہبان ہے، ہمارا ایک نگران ہے، کہ جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، بے شک، ہم زندہ ہیں اور ہمارا وارث زندہ ہے۔ جب یہ تصور اور یہ عقیدہ ہمارے دل میں محکم ہو جائے گا تو جذبہ نصرت، جی جذبہ نصرت کہ ہاں ہم منتظر ہیں اس دن کے لیے کہ امام آئیں جی، اور اور ہم ہم ان ساتھ کی مل کے نصرت جو ہے کریں، وہ ساتھ مل کر۔ امام تو حسین السلام 40 کہ جو 40 ہے کہ جہاں پر اتنے لوگ مثلا ایک ساتھ نکل پڑتے ہیں اپنے گھروں سے اور حسین کو سلام کرتے ہوئے اور شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہوئے جی آگے بڑھتے ہیں،
تو اس کا ایک رابطہ ہے ظہور سے کہ جب اتنا بڑا مجمع ہوگا ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں پر انتظار کی بحثیں بھی ہوں گی، وہاں پر امام کے معارف بھی بیان ہوں گے، وہاں پر ایک دوسرے سے کے حال چال بھی انسان لے گا، اور وہ تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی کہ جو ہمیں آمادہ کرے اس بات کے اوپر کہ تم تیار رہو کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تمہیں نصرت کرنی ہے۔ لہذا اربعین اور ظہور میں ایک بہت گہرا رابطہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ وقت بہت اس میں لگے گا، اگر اس کی بال کی کھال نکالی جائے اور اس کے طبقات اس کی تحلیل کی جائے تو، لیکن یہ کہ باقاعدہ براہ راست اربعین اور ظہور میں ایک گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اربعین وہ آغاز تحریک ہے اور ظہور انجام تحریک ہوگا کہ جب پورے دنیا پر ایک پرچم لہرائے گا اور امام ظہور کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ میں ایک چیز یہاں پہ عرض کروں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بھی ایک شکوہ کیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان ہمدلی پائی جائے تو پھر یعنی اگر ہمدلی پائی جاتی اور تم مل کے یعنی آپس میں جو فاصلے پائے جاتے ہیں، اختلافات اور یعنی ان چیزوں کو دور کر کے اگر ہمارے ظہور کے لیے کوشش کرتے تو ہمارا اب تک ظہور ہو چکا ہوتا۔ اس ہمدلی کا بہترین نمونہ ہمیں جو ہے وہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ جو اربعین کی اس مشی میں یہ جو سفر کرتے ہیں نجف سے کربلا تک، تو وہاں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بھول کے گویا کہ اپنے آپ کو فنا کر کے راہ حسینی میں دوسرے کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ بالکل یعنی ساتھ میں جو چل رہا ہے، جبکہ یہ خود بھی زائر ہے، خود بھی مسافر ہے، خود بھی مشکلات میں گرفتار ہے، لیکن اپنی مشکلات کو بھول کے۔ میں ابھی چند سال پہلے والد صاحب کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ تقریباً 4-5 سال پہلے جو ہے یہ توفیق ہوئی تھی، ہم کربلا گئے تھے۔ تو ہم جب کربلا پہنچے ہیں، میرے ساتھ یہ بزرگان تھے، ہمارے والد اور والدہ، وہ ضعیف العمر، والد صاحب کا بھی گزشتہ سال انتقال ہوا ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ دن میں جو نجف سے کربلا تک کا پورا سفر پیادہ کر کے آئے تھے، جن کے قدموں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، جن کے پاس جگہ نہیں تھی، انہوں نے کسی طرح تھوڑی سی جگہ لی تھی، لیکن خدا شاہد ہے جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں آرام نہیں کرنا ہے، اب آپ آرام کریں گے۔ یعنی اس طرح خدمت میں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین ہمارے لیے خود ظہور کا جو ایک ماحول ہے اور اس کے لیے بہترین زمینہ سازی ہے جو اربعین کا وہ ہے۔ پر راہیں ہموار کرنا ہے، ایک ہمدلی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ بالکل، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مکمل ہو جائیں تو امام ظہور کریں، بے شک، کہ جہاں پر اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ہیں خدمت کے لیے۔ جہاں یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جہاں اطاعت کا یہ جذبہ، جہاں خدمت کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو وہی دیکھیں، میں ایک مثال یہاں پر دوں آپ کے سامنے۔ واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، واقعہ ہمارے قوم کا بچہ جانتا ہے، ماشاءاللہ ایسے واقعات مجالس میں اتنے بیان ہوئے ہیں۔ بھئی جناب ہارون مکی کا واقعہ سبھی جانتے ہیں، بالکل، کہ ایک مرد خراسانی آیا امام کے پاس اور اس نے آ کے امام کو مشورہ دے دیا کہ آپ کیوں نہیں قیام کرتے، بالکل، بھئی ہم فوج اکٹھا کر دیں گے۔ امام نے کہا اچھا، بات کرتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں اپنے غلام سے کہا کہ جا کے تندور جلا دو، جلا دیا گیا، اور اس کے بعد اس مرد خراسانی سے کہا کہ چلے جاؤ تو آ کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا کہ مولا میں تو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتانے اور رائے مشورہ دینے آیا تھا اور آپ مجھے کو جلا رہے ہیں۔ میں تو خیر خواہ ہوں آپ کا۔ کہا کوئی بات نہیں، اچھا بیٹھے رہو۔ بیٹھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون مکی آئے، ان سے کہا، وہ چلے گئے اندر جا۔ دیکھیے یہ ایسے امام کو ایسے انصار کی ضرورت ہے۔ کربلا میں جو 72 تھے، یعنی صادق آل محمد کے پاس ایک ہارون مکی تھے، کربلا میں 72 ہارون مکی تھے، یعنی وہ 72 کے 72 ایسے ہی تھے کہ امام کہہ دیتے تو ان کو چونو چرا کی گنجائش نہیں۔ آج کے دور میں کہ اگر ہم دلی ہو، ایک دوسرے کا لوگ ساتھ دیں، ایک دوسرے کا درد بانٹیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور ایک اتحاد اور ایک کمیونٹی ایسی بن جائے، ایک یونٹی اس طریقے کی بن جائے، ایک اتحادیہ کہ جس میں سب کے سب جڑ جائیں اور سب کے سب سرگرم عمل ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ بس ہمیں امام کی مدد کرنا ہے، تو پھر ظہور میں کس بات کی تاخیر ہے؟ بھائی امام کو تو اصحاب چاہیے کہ جب ہمارے مدد کرنے والے جب اتنے افراد ہمیں مل گئے تو ہم آ جائیں گے باہر۔ بھائی وہ اذن خدا کے منتظر ہیں، مشیت پروردگار ہے، اور مشیت الہی اور فلسفہ یہی ہے کہ اتنے افراد اور اتنے ناصر آ جائیں تو امام ایک یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے ناظرین بھی بہت سوال کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ کہا جاتا ہے کہ امام کے 313
असहाब होंगे जी। और 313 जब हो जाएंगे तो इमाम तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये 40 का तो यहाँ तो यानी लाखों की तादाद में अफराद पूरी दुनिया से बिल्कुल। आते हैं और इस तरह उलमा मराजे और तमाम हम देखते हैं यानी दुनिया में कितने अच्छे लोग मौजूद हैं। तो क्या अभी 313 की तादाद नहीं पहुंची है कि जो इमाम तशरीफ़ लाएं? देखिए, हम तो इसके ऊपर मतलब हमें हक तो नहीं है कि हम कोई राय पेश कर सकें, लेकिन जो किताबें जो रवायात से हमें माखूज़ है, जो हमारे पास नतीजा है, वो ये है कि देखिए 313 की जो तादाद है कि जो असहाबे और लश्कर जंग बद्र में पैगम्बर अकरम लेके गए थे, जी तो ये 313 का फ़लसफ़ा क्या है वाज़ेह तो बिल्कुल नहीं है, मगर ये तय है जी कि इमाम के 313 असहाब होंगे, मगर वो 313 वैसे हों जैसे शहदाए करबला थे अल्लाह अकबर। 72। मुमकिन है कि अभी 313 उस तरीक़े के जैसे हारून मक्की थे या जैसे करबला के शहदा 72 थे, वैसे अभी 313 न हो पाए हों। बिल्कुल। बहुत सी इसमें तौजीह की गई है, बहुत से तहलील करने वालों ने, अगर मुफस्सिरीन ने। करबला के जो असहाब हैं वो मेयार हैं तो शायद एक भी ना हो अभी। नहीं होंगे, एक भी तो नहीं, लेकिन ये कि अभी 313 बहरहाल मुमकिन है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, शायद एक भी ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कहा है कि मैंने नहीं पाया, हत्ता कि मौलाए कायनात के भी जो असहाब गुजरे हैं वो भी उस मेयार पे नहीं थे जी, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल के नहीं असहाब थे। तो इसके हत्ता कि लिए उस इमाम हुसैन इस्लाम के बाद जो अइम्मा हैं उनको भी नहीं मिले उनको हैं भी नहीं मिले हैं। और शायद अब इमाम ज़माना के जो असहाब होंगे उनके लिए अगर वही मेयार है तो फिर खुदा बेहतर जानता मेयार है। तो देखें, इमाम मेयार तो वही है, इसलिए कि इमामत को एक जी। इमाम को एक हुकूमत, आलमी हुकूमत, एक जहानी हुकूमत कायम करनी है। जी एक तहलील बाज़ मुबस्सिरीन ने यह भी बयान किया है, तहलील करने वालों ने, कि मुमकिन है कि 313 कंट्रीज़ बन जाएं, या 313 उनके कमांडर हों जो 313 उनके अहम कमांडर ओहदों हों, पर कि जो हों, अहम फिर ओहदों उनके के ऊपर तहत हों, जो है वो दूसरे कि अफराद हों मसलन। 313 मुल्क बन जाए दुनिया में, कि हर मुल्क में इमाम का एक नुमाइंदा हो, एक मरकज़ी हुकूमत होगी, उसके फिर सारे शोबे होंगे। तो मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें हों, मगर हाँ, बात बहरहाल ये है कि वो 313 ऐसे मुहकम होंगे कि अन्नहुम बुनियानुन मरसूस, जैसे अल्लाह सीसा अकबर। पिलाई हुई दीवार, जी कि जैसा कि अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे जनाब मोहम्मद हनफिया से फरमाया था जंग सिफ़ीन में, जी कि बुनैया तज़ुलुल जिबाल वला तज़ुल, कि देखो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं मगर तुम मत हिलना। तो ऐसे जब अफराद मिल कल जाएंगे जबल रासिख कल वला जबल रासिख, तुहर्रिकुहुल अवासिफ। जी, बिल्कुल ऐसा तो ऐसे अफराद मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह इमाम का इंशाअल्लाह। ज़हूर हो अच्छा जाएगा। क़िबला, एक दूसरी फ़िक्र और है, चूँकि यहाँ पे हम मस्जिद मुक़द्दस जमकरान में मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू भी जो है वो मकतब आशूरा और इंतज़ार के हवाले से है, तो इन चीज़ों का, इन शुबहात का भी इज़ाला होता रहे। कुछ इस तरफ से वो कहते हैं कि ये कहा जाता है और रिवायात में भी आया है कि इमाम ज़माना उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे कि जब ये दुनिया जो है जुल्म व जोर से भर जाएगी, मुलिअत जुल्म व जोरा, ठीक है, वो जुल्म जोर से भर जाएगी, फिर इमाम तशरीफ़ लाएंगे और उसको जो है वो क़िस्त व अदल से भर देंगे, यानी उस जुल्म जोर को ख़त्म कर देंगे। तो वो कहते हैं कि फिर यानी ऐसा होना चाहिए कि जुल्म जोर से इसको भर जाना चाहिए, यानी नेकियां ख़त्म हो जानी चाहिए। तो कभी कभी खुद भी जो है इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जी देखिए, कभी भी हम किसी नेक मकसद तक जाने के लिए हम गलत रास्ता नहीं अपना सकते, हम शरीयत को पामाल नहीं कर सकते, किसी भी उन्वान से हमें इजाज़त नहीं है। हमें क्या, दुनिया में किसी इंसान को इजाज़त नहीं है बेशक कि वह अहकाम शरई को छोड़ दे और वो खुदा नखास्ता गुनाह करने लगे और जुल्म करने लगे, कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक शुबहा है और एक बातिल फ़िक्र है, गलत फ़िक्र है कि जो लोगों के जवानों के जहन में डाल दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालात ऐसे बनते चले जाएंगे कि यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, कि जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे जुल्म जोर से भरी हो। अब ये जुल्म जोर से भरना कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम जुल्म जोर से भर दें, नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह खाका मदन, बल्कि ये तो दुश्मन यजीदी ताकतें, बातिल ताकतें वो बढ़ती रहेंगी और अपना वो कल्चर जो दूसरों के ऊपर लादना शुरू कर देंगे और वो फितना व फसाद बढ़ता जाएगा, करप्शन बढ़ता चला जाएगा, मोमिनीन कमज़ोर होते चले जाएंगे। जी व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्द व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। जो कुरान कहता है कि हमारा इरादा ये है कि जो मुस्तज़अफ़ीन आलम है, जो कमज़ोर कर दिए गए हैं, जो ज़ईफ़ कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर बड़ी ताकतें हावी हो गई हैं, जैसे इसराइल है, अमेरिका है, बरतानिया है या दीगर सुपर पावर ताकतें जो दुनिया की हैं, वो साम्राज्यी ताकतें, वो
ضعیفوں کو ناتواں کو دباتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا جیسے ہے، یمن میں دیکھیے آپ، بالکل کتنی اہم شخصیات کو سعودی عرب میں جو ہے وہ بے گناہ قتل کیا جا رہا عراق میں کتنا ظلم ہوا اس سے پہلے ہے. بالکل صدام کے زمانے میں، بالکل. اس سے پہلے حسن البکر کے زمانے میں، جی اس کے بعد دیکھیے مصر میں کتنا ظلم ہوا، لیبی میں کتنا ظلم ہوا ہے، بے شک آج یمن میں سعودیوں کے ذریعے سے کتنا ظلم ہو رہا ہے بے شک. کہ مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ظلم سے اور جور سے دنیا بھر رہی ہے. بالکل تو جہاں پر بڑی بڑی طاقتوں کے اختیار میں جب پوری کائنات چلی جائے گی تو پھر اس کو کہیں گے کہ ظلم سے بھر گئی ہے. ہاں. اور دوسرے امام جب آئیں گے تو وہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو اگر ہم خود ظلم کو پروان چڑھا رہے اور ہیں کیا، تو ہم بھی ظالموں میں ہیں، ہم بھی ظالموں میں پھر ہیں. ہم امام کے مد مقابل کھڑے ہیں، امام ہم سے آگے جنگ نعوذ کریں گے. باللہ، یہ تو الیاذ کسی باللہ. بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے جی بالکل کہ ظلم بڑھایا جائے اور گناہ بڑھایا جائے، خدا نخواستہ. اور ایسا ہے، یہ تو صحیح. بہرحال باطل فکریں ہیں کہ جو جوانوں کو بہکانے کے لیے، اور شیطانی فکریں ہیں یہ. بے شک. ورنہ جو ہے وہ امام کی فکر ہے، تم اپنے آپ کو اچھا بناؤ، سدھارو، معاشرے کی اصلاح کرو. جی بالکل لہذا جو ہے وہ ہمیں اس راہ میں قدم آگے بڑھانا بے چاہیے. شک. اچھا قبلہ، چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اربعین اور انتظار کے حوالے سے، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسی فرصت اور اس موقع سے قصب فیض کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے اپنے جوانوں کے اندر یا مثلاً اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جذبہ انتظار جو ہے وہ کس طرح سے جگا سکتے ہیں؟ جی، جیسا کہ ابھی گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جی. جذبہ انتظار کیسے جگایا جائے. پہلی بات تو ہمیں جوانوں کو سمجھانا ہوگا کہ انتظار کے معنی کیا ہے، اصلی انتظار کسے کہتے ہیں اور منتظر کسے کہتے ہیں. صحیح. یعنی ابھی ہمارے واقعاً ہمارے جوان ابھی نہیں جانتے ہیں کہ انتظار کسے کہتے ہیں. ویٹ کرنا، جی بھائی وہ ہم مثلا بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے بس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، صحیح. یا ہم ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہم ٹرین کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی منجی، کسی سیویئر کا انتظار کر رہے ہیں بالکل کہ جس سے ہمارا مقصد بھی وابستہ ہے اور پوری کائنات جس سے وابستہ ہے. کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کائنات کی خلقت کا مقصد ہے، بالکل اس دنیا کا اختتام ہے وہاں. لہذا ایک اتنے عظیم مقصد کے لیے ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ انتظار کیا ہے. اور پھر جب یہ چیز ہم سمجھا دیں گے لوگوں کو، جوانوں کو، جی تو ان کے اندر جذبہ انتظار خود بخود جاگ جائے گا. انتظار کیسے کریں ہم، انتظار، جذبہ انتظار کیسے جگائیں؟ جی دیکھیے، دنیا میں انسان کے زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کی ذات سے جو وابستہ ہیں، ان سب چیزوں کو اس راہ میں لے آنا. بھائی جیسے ہم کوئی مہمان آتا ہے، ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ آئے گا تو کہیں دیکھ نہ لے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ پھیلا پڑا ہے اور صحیح نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے ہم کو اور جیسی شخصیت ہوتی جیسے ہے ایسی ہی شخصیت ہمیں ہوتی ہے تیاری ویسے کرنی ہی ہم ہوتی ہے. تیاری ہمیں کرنی ہوتی ہے. بالکل لہذا ہم اسی اعتبار سے تیاری کریں، اپنے آپ کو سجائیں، اپنے گھر کو سجائیں. بے شک. یعنی طہارت، پاکیزگی، عبادت، اخلاق حسنہ، یعنی ظاہر اور باطن ظاہر دونوں اور پاک ہونا باطن چاہیے. دونوں ہمارے واسطے بالکل ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. بے شک. بہترین نیچر، بہترین اخلاق، بہترین زبان، بہترین کردار، بہترین کیریکٹر، بہترین علم، بہترین ہنر. یعنی جس میدان میں بھی ہم جائیں اپنے کو سب سے بہترین بنائیں، اللہ اکبر. تاکہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ جب امام آئیں گے تو ہماری ضرورت ہے امام کو. جیسے امام، ہم کو امام کی ضرورت ہے، ویسے ہی امام کو بھی تو ہماری ضرورت ہے. بالکل. امام اکیلے تھوڑی تلوار لے کر کے میدان میں گھماتے امام ہوئے اور چلے امت آئیں گے. دونوں ساتھ میں مل کے چلیں. دونوں ساتھ میں مل کے چلیں گے. بالکل. بھائی امیر المؤمنین 25 سال خاموش اس لیے رہے کہ ان کے پاس وہ طاقت افراد وہ نہیں افراد تھے. نہیں تھے. بے شک. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو تنہا ترین سردار بن گئے وہ اس لیے تھے کہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو امام، دیکھیں میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت قیمتی ہے، وہ یہ کہ امام معجزے کے ذریعے سے اپنی حکومت نہیں قائم کریں گے، بالکل. پبلک کے بیس پر کریں گے، طاقتوں کی بیس پر کریں گے. معجزے کے بیس پر کرنا ہوتا تو پھر امام حسین اسلام شہیدی کیوں ہوتے؟ صحیح. تو معجزہ دکھا دیتے، یزیدی لشکر 30,000 کے سب ختم ہو گیا ہوتا. بالکل. لہذا امام معجزے کے ذریعے سے نہیں کریں گے. امام، دوسری بات، یہ تصور جو لوگوں کے ذہن میں ہے غلط ہے اور غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے جی کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد جنگ کریں گے اور اس میں اتنے کروڑ، اتنے ارب لوگ اور 1/3 دنیا، اور اس طریقے کی جو باتیں قطعاً غلط ہیں، جی بالکل غلط ہے.
امام کا کمال یہ تھوڑی ہے کہ 2/3 دنیا کو ختم کر کے 1/3 دنیا پر حکومت کر لے، اللہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بھائی 2 ایٹمی پاور بم مار دے اور 2/3 دنیا ختم ہو جائے تو 1/3 جو دنیا بچے گی اس تو ایسی خوف زدہ ہوگی لوگ اس پہ حکومت کر لیں۔ بالکل امام بلا وجہ میں کسی کو قتل نہیں کریں گے، بے شک امام عدل قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ابتداءً جنگ نہیں کی ہے جب تک عمر سعد کی طرف سے پہلا تیر نہیں چل گیا، جی دفاع کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ افراد سدھر جائیں، ان کی جان بچ جائے، ان کے اندر انقلاب آ جائے۔ بے شک امام کسی کی جان لینے نہیں آئیں گے، لہذا ہمیں 40 سے ان ساری چیزوں کا درس لینا ہے اور جوانوں کے اندر جذبہ انتظار کو جگانا ہے کہ جب ان کے اندر جذبہ انتظار جائے گا تو وہ صحیح معنوں میں امام کے سپاہی اور ناصر و مددگار بن کے ابھریں گے جی بالکل اور امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا۔ بالکل قبلہ یہی جو یعنی سلسلہ چل رہا ہے 40 کے حوالے سے، اور یہ مشی جو اتنا بڑا یعنی اتنا اہم عمل بھی ہے کہ نجف سے کربلا تک تقریباً 85 کلومیٹر کا جو یہ فاصلہ ہے اور لوگ پیدل کوشش کرتے ہیں کہ پیدل طے کریں، اکثر یعنی دیکھنے میں آیا کہ جو چلنے سے معذور ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس میں پیدل چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس مشی میں اور عصر ظہور میں کیا ہم کچھ شباہتیں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ مثلا اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں جو عصر ظہور میں بھی روایات کی بنا پر بتائی جاتی ہیں؟ جی بالکل ہم شباہتیں ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں، جی اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم روایات ہی کے آئینے میں دیکھیں ہر چیز کو، صحیح بالکل، اس لیے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں اس طریقے سے بیان ہوئی ہیں جس میں وہ اس طریقے کے جو مناظر کو بیان کیا گیا ہے، جی قیامت کا جو منظر بیان ہوا ہے، حشر و نشر کا جو منظر بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ جو آئندہ دیکھیں گے لوگ۔ 40 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے، جوق در جوق ملینوں جی کروڑوں لوگ ہیں بالکل، کہ جو ایک مبدا سے ایک مقصد کی طرف چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب وہ میں مثال تو ویسی نہیں دے سکتا ہوں جی جی کہ ایک بھیڑ ہے کہ جو چل رہی ہے اور سب کہاں جا رہے ہیں، اگر تصور کریں سب جا رہے ہیں بس کہ ہم امام تک کتنی جلدی پہنچ جائیں، بے شک کتنی جلدی ہم پہنچ جائیں۔ نہ اپنی تھکن کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی نیند کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے کھانے، اگرچہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، سب چلے جا رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں، وہ امام کہ جو 1500 سال پہلے شہید ہو چکے ہیں اور زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر ذرا تصور کریں کہ اگر یہی جذبہ اس امام کے لیے پیدا ہو جائے کہ جو حاضر جو زندہ ہے اللہ اور اکبر، ظہور کر لے، بالکل تو پھر یہاں تو ایک مسیر، ایک وے ہے جہاں پر لوگ چل رہے ہیں جی کہ نجف سے کربلا کی سمت، اور اس وقت پوری دنیا سے چاروں اللہ طرف اکبر، سے اللہ لوگ اکبر، اسی طریقے سے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں چلیں گے۔ مرکز اور محور جو ہے وہ امام کی مرکز اور ذات محور ہوگی، ہوگا۔ ہر طرف جو ہے انسانوں کا سیلاب ہوگا۔ اچھا، ظہور بھی کہاں سے؟ مکے میں، بالکل اور ہر مسلمان جی 5 وقت بالکل کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا بھی کرتا پڑھتا ہے، جی لہذا ہر انسان کا رخ تو کعبے کی طرف رہتا ہی ہے مسلمان کا، جی اور جب امام کا ظہور ہوگا تو سب جب وہاں سے چل دیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ بے شک، لہذا ہم ایک چھوٹا سا ایک تصور ہم لا سکتے ہیں 40 کے اس مشی کا عصر ظہور سے، بالکل اور یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ پروردگار جیسے آج ہم اپنے مولا اور آقا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں اور تو نے ہمیں توفیق مرحمت کی ہے کہ 40 میں ہم جا رہے ہیں، پروردگار ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ، باقی رکھ، اگر ہم مر کے چلے گئے تو ہمیں زندہ کر دے تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو اسی طریقے سے ہم دوڑتے ہوئے امام کی نصرت کے لیے بھی جائیں۔ اور یہ دعا بہترین، یعنی یہ تمام الفاظ جو ہے خود دعائے عہد میں موجود ہیں۔ جی بالکل، کہ خداوند متعال اگر ہم مر بھی جائیں تو فخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی بالحاضر فی الحاضر والباد۔ اللہ اکبر، بالکل تو یہ ایک شباہت ہے، ہم اس کو باقاعدہ شباہت کہہ سکتے ہیں، جی بالکل، اور دن بدن یہ چیز بہرحال اجاگر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، بے شک اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم شاہد ہوں گے ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی عصر ظہور کے کہ جب انشاءاللہ سارے لوگ جی اپنے امام حاضر کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
صحیح قبلہ، ابھی جو آپ نے اشارہ کیا کہ مثلاً ایک جم غفیر ہے لوگوں کا، ایک سیلاب ہے انسانوں کا کہ جو اس روزے کی طرف جا رہا ہے، تو ابھی کچھ کرونا کی وجہ سے اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ یہ جو مشی ہے اور یہ جو سفر ہے یہ خالی محدود نہیں رہ گیا اب نجف سے کربلا تک، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں نہیں جا پاتے ہیں وہ اپنے وطن میں ایک جگہ کو مرکز قرار دیتے ہیں، مثلا جو ہمارے شہروں میں، ہمارے مثلا دیہاتوں میں جو کربلا ہوتی ہے، جی مثلا ایک امام بارگاہ سے کربلا تک کہیں سفر کرتے ہیں، یا کچھ اگر روزے بنے ہوئے ہوتے ہیں مثلا ان روزوں تک جاتے ہیں، یا مثلا ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ تک جاتے ہیں، تو یہ اکثر اب دیکھنے میں آ رہا ہے، یعنی اکثر شہروں میں اکثر مثلا اس طرح کے جو اطلاعیے بھی نکلتے ہیں، پوسٹرز نکلتے ہیں کہ فلاں جگہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور مثلا چند کلومیٹر طے کر کے فلاں مقام تک یہ پہنچے گا، لوگ راستے میں ان کے لیے بھی اسی طرح موقف کی طرح استقبال کے لیے ان کے انتظامات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو اب ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیے یہ نجف سے کربلا کی مشی تو نہیں ہے، تو یہ جو لوگ خود سے تیار ہو رہے ہیں اور اس طرح سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ کیا صرف اپنے دل کو ایک تسلی دینا ہے کہ ہم چونکہ وہاں نہیں جا سکے ہیں تو ہم اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ سفر انجام دے رہے ہیں، یہ ہے، یا کچھ اور بھی اس میں مصلحت ہو سکتی ہے، کچھ بڑے ہدف کے تحت یا مثلا بڑے پیغام کے تحت اس کام کو جو ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں، پہلی بات، اگر پروردگار نے توفیق دی، جی صاحب حیثیت ہیں، صاحب حیثیت تو خیر بات کی بات ہے، اگر توفیق شامل حال ہوئی، صحیح، بالکل، حالات بہتر ہو گئے، جی انسان مستطیع ہو گیا اور چلا گیا کربلا جی 40 کے دن، یعنی وہ مشی میں شامل ہو گئے، فبہا، بہت اچھی بات ہے، خوش نصیب ہے وہ افراد۔ جی لیکن جیسا کہ ابھی یہ کرونا پیریڈ ہے جی کہ اس میں راستے بند ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے محدودیت ہے کہ مثلا 20,000 آئیں، 30,000 آئیں، 50,000 آئیں، اس سے زیادہ نہ آئیں، صحیح، تو انسان مجبور ہے۔ ایسے موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً یہ 2-3 سال سے ہے، جی اور جب یہ محدودیت نہیں تھی تب بھی جی جو لوگ نہیں جا سکے تھے، تو دھیرے دھیرے کر کے اب یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں صحیح، دیگر شہروں میں، مناطق میں اور دوسرے ممالک میں بھی، جی کہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، یا کسی بڑے امام باڑے کی طرف جاتے ہیں، یا بالکل، ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی دیکھیے اس میں ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں، لہذا اپنے دل کی بھڑاس ہم یہیں نکال دیتے ہیں، مولا آپ ہمارے اسی مشی کو قبول کر لیجئے، بالکل، اپنے دل کو اپنے دل کو تسلی کے لیے، تسلی کے لیے۔ جی ایک یہ ہوتا ہے نہیں، ہوں، دیکھیے ہر قدم پر ثواب تو ملے گا، بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ حسین کے نام پر اٹھنے والے قدم بے اجر رہ جائیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، بے شک، حسین کے نام پر اٹھنے والا ہاتھ اور خدمت کرنے والے وہ ہاتھ، ان کا کوئی اجر نہ ہو، کوئی ثواب نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، جی ملنا ہے، مگر ہم صرف یہ چھوٹے موٹے ثواب اور اجر کے چکر میں نہیں، ہم ایک بڑا مقصد اور ہدف لے کر کے چلیں۔ جی، میں وہی پوچھنا چاہ رہا کاش کہ اگر اس میں ایک بڑا ہدف اور مقصد بھی شامل ہو جائے ہوں، جی تو کیا کہنا ہے، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور وہ بڑا مقصد اور وہ ہدف وہی ظہور ہے، اور اس کے لیے تیاری ہے، اور مومنین کی خدمت کرنا ہے، بیچارے جو افراد ہیں جی، ان کے لیے چارہ ساز بن جانا، بے شک، ان کے لیے خدمتکار بن جانا، ان کے لیے سہارا بن جانا، ایک بڑا مشن لے کر کے آگے بڑھنا، ایک جی اہم پیغام پہنچا دینا، انسانیت کی بڑی خدمت کر دینا، بالکل، یعنی یہ سب اگر اسی میں مقصد شامل ہو جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خداوند متعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، بڑی اہم گفتگو تھی کہ 40 کو کس طریقے سے ہم انتظار سے جوڑ سکتے ہیں، 40 سے کون سے دروس ہم حاصل کر سکتے ہیں، کون سے اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں ظہور تک پہنچنے کے لیے، 40 کو کس طرح ہم زمینہ ساز بنا سکتے ہیں ظہور کے لیے۔ دیکھیے جو حضرات وہاں گئے ہیں اور جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، انہوں نے خود سے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، جو ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا دوسروں کے لیے، زائرین حسینی کے لیے، واقعاً اہل عراق جو عملی نمونہ پیش کرتے ہیں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور واقعاً وہ لائق یعنی
تقدیر و تشکر اور لائق سلام ہے، واقعاً ہمیں سلام ہے ہمارا اس قوم پر کہ جو اتنی خدمت کرتی ہے زائرین حسینی کی، اور امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کو عملی جامہ پہناتی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو خرید کر بنی اسد کو واپس کرنے کے بعد شرط لگائی تھی کہ جب میرے زائرین یہاں پر آئیں گے تو ان کو 3 دن اپنا تم مہمان رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ تو آج واقعاً اہل عراق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح مومنین کے لیے، دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے وہ خدمت کا جذبہ رکھیں اور خدمت انجام دیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں اور تمام محبان اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار قرار دے۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔